بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کیوں کے ساتھ آپ کی میزبان ارم مقصود حاضر خدمت ہے۔ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال پر، دوسرے حصے میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اینڈ لیڈر آف اپوزیشن آزاد کشمیر، چودھری محمد یاسین صاحب ہیں، جن سے ہم بات کریں گے۔ چودھری صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ مائی پلیجر۔ چودھری صاحب، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی حالت ایک جیسی ہے۔ اگر اسپیسیفکلی کشمیر کی بات کی جائے تو گزشتہ 74 سالوں سے ہندوستان نے کشمیر پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں۔ آپ چونکہ آزاد کشمیر میں اپوزیشن لیڈر ہیں، بحیثیت کشمیر کے حالات پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر جو ہے وہ جس بربریت کے ساتھ، جس ظلم کے ساتھ، جو جبر اور جو جس طریقے سے وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، میس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ کوئی دنیا میں کی کوئی تاریخ نہیں ملتی اس کی۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کیس جو ہے بڑا اسٹرانگ ہے، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اقوام متحدہ نے 18 قراردادیں پاس کی۔ That the people of Jammu and Kashmir should be given the right of self-determination through a free, fair and impartial plebiscite، کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کا حق دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی منزل کا تعین کر سکے۔ اور یہ ہندوستان جو ہے، ہندوستان کا جو پہلے وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے جو ہے یہ جب 47 میں برصغیر کی تقسیم ہوئی، جب پاکستان بنا، تو اس وقت جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ جو کشمیر کے رولر تھے، انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کیا وداؤٹ دی ایسپریشنز آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، جس پہ آزاد کشمیر کے عوام نے اس کو ریوالٹ کیا، بغاوت کی اس فیصلے سے، اور پھر کشمیری لوگوں نے اپنے بدتاب کے تحت یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ جنگ لڑ کے آزاد کریا ہندوستان سے، کیونکہ ہندوستان نے فوراً ہی اپنی فوجیں سری نگر میں اتار دی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم نہرو، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ کشمیری جو حریت پسند ہیں وہ پورا کشمیر آزاد کرا لیا ہے، ہندوستان کمزور تھا اس وقت، تو وہ فوراً یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے، اقوام متحدہ میں۔ وہاں انہوں نے جا کے کمٹمنٹ کی کہ یہ سیز فائر کرائی جائے، اور اس نے کہا کہ ہم آپ سے، ہم اقوام متحدہ سے یہ پلیج کرتے ہیں، کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کشمیری عوام کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے تھرو فری، فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ۔ اور یہ بڑا کیٹیگریکلی انہوں نے کہا کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان فورس میرجز، ہم جبر کی شادیوں پہ یقین نہیں رکھتے، کشمیری عوام ہمارے ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتے تو ہم ان کو یہ حق دیں گے کہ وہ فیصلہ کریں۔ اور وہ جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں ان کے میں یہ تھا کہ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، 2 آپشن تھے آج جو 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے، اگر وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ، اکثریت اگر ہندوستان کا ساتھ کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو ادھر، اگر اکثریت پاکستان کے حق میں دیتی ہے تو ادھر۔ چونکہ کشمیریوں کا ہر حوالے سے پاکستان سے مذہبی اور کلچرل تعلق ہے، تو انڈیا جو ہے وہ اس بات سے خائف تھا کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی اکثریت مسلمانوں کی 90% مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیں گے، لہٰذا ہم سے چلے جائیں۔ تو پھر ان کی جو ہے ان کی نیت خراب ہو گئی، اور نہرو کے مرنے کے بعد پھر سب حکومتوں نے ڈینائی کیا اسے۔ تو المیہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ جو ہے وہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکی۔ انہوں نے جو ہے وہ کر سکتے تھے، جس طریقے سے ایسٹ تیمور میں جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا گیا وہاں تیمور کے لوگوں کو، جو حصہ تھا انڈونیشیا کا، اور وہ علیحدہ ملک بن گیا۔ اسی طرح سوڈان میں ایک ملک علیحدہ بنا، تو جہاں عیسائی تھے، یہ بھی عیسائی تھے، تو وہ بھی ادھر عیسائی تھے، عیسائیوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا، ہمارے لیے امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور ہندوستان جو ہے وہ وہاں اس کی 9 لاکھ فوج جو ہے وہ ڈپیوٹیڈ ہے، اور ظلم و جبر کی حدیں کراس کر گئے ہیں۔ لیکن کشمیریوں کا جو پایا استقلال ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کی 9 لاکھ فوج کا جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ نہتے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جب انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں
تو وہ نعرہ تکبیر بلند کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر یہ وصیت ہوتی ہے ان کی کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارا کفن جو ہے وہ پاکستان کے قومی پرچم میں رکھا جائے۔ تو یہ انہیں اس حد تک کشمیری جو ہے مملکت پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں۔ تو لیکن المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ویسٹرن پاورز جو ہیں، یونائٹڈ نیشن ان کا دورہ معیار ہے، دے ہیو اے ڈبل اسٹینڈرڈ۔ ابھی ریسنٹلی اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ اٹ از پارٹ آف یونائٹڈ کنگڈم ایز یو نو، تو اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ریفرینڈم کا حق دیا جائے کہ آیا ہم یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے۔ تو برطانیہ کی حکومت نے جو ہے وہ ان کو یہ ریفرینڈم کا حق دیا، اور اکثریت نے کوئی 52% لوگ جو تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سال پہلے غالباً یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ برطانیہ نے کہا جی کہ ہمیں رائٹ آف ریفرینڈم دیا جائے ویدر وی وانٹ ٹو اسٹے ان دی یورپین یونین اور ناٹ۔ اور جب ریفرینڈم کرایا گیا تو ڈیوڈ کیمرون نے کرایا تھا، اگرچہ ڈیوڈ کیمرون جو پرائم منسٹر تھے وہ اس بات کے خلاف تھے، ان کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں EU میں رہنا چاہیے، انہوں نے اس کے لیے کمپین کی، بٹ دا پیپل آف یونائٹڈ کنگڈم گیو دا ووٹ اگینسٹ کہ ہمیں EU میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو اس پر جو ہے وہ ڈیوڈ کیمرون ہیڈ ٹو ریزائن، اس کو اپنی 3 سال کی حکومت جو ہے وہ چھوڑنی پڑی، اور پھر وہ جو ہے علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے، ایک طرف پوری دنیا کے لیے علیحدہ سٹینڈرڈ ہے، ہمارے لیے ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اس لیے کہ وہ ہندوستان سے خائف ہیں کہ وہ ان کی بڑی منڈی ہے بڑا ہے، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ ہماری تجارت کو، بزنس کو جو ہے وہ دھچکا لگے گا۔ تو یہ آزادی کی تحریکیں بالآخر اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں۔ رابرٹ موگابے جو تھا پہلے، جو روڈیشیا تھا، پھر زمبابوے بنا، وہ طویل عرصہ جیل میں رہا، پھر اس کو آزادی ملی اور اس کا پہلا صدر بنا۔ نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ 27 سال جو ہے وہ رابن آئلینڈ میں قید میں رہے، چھوٹے سے کمرے میں گیا ہوں ساؤتھ افریقہ میں، کیپ ٹاؤن کے ساتھ ہی جو ہے سمندر میں ایک چھوٹی سی آئلینڈ ہے، وہاں اس کو 27 سال رکھا، لیکن پھر آزادی ان کو ملی اور وہ اس کو نوبل پرائز بھی ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں ہمیشہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں، اور کشمیری بھی اپنی یہ منزل انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ گورنمنٹ پاکستان کی جو موجودہ کشمیر پالیسیز ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں آگے بڑھ کر مزید کچھ کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کشمیر پر، نہ ان کو سمجھ ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ یو جسٹ تھنک دیٹ دی پرائم منسٹر پاکستان گوز ٹو امریکہ اینڈ میٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ آن 29 جولائی 2019 میں، اور وہاں وہ جاتا ہے، اور 2018 میں غالباً نہیں ہوا، 18 میں ہوا، اور 29 جولائی کو ملتا ہے، اور 5 اگست کو وہ آرٹیکل 370 اور 35 یہ جو ہے ایبروگیٹ کرتے ہیں اور وہاں لاک ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ مظفر آباد گئے، ہماری اسمبلی کو ایڈریس کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ ان کا سفیر بن کر دنیا کے کونے کونے میں جاؤں گا، بٹ ہی نیور وینٹ اینی ویئر۔ ہندوستان کا جو وزیر خارجہ تھا جے شنکر، وہ 62 ممالک میں گیا، ہی گوز ٹو 62 کنٹریز۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ ان کا سفیر بن کر دنیا کے کونے کونے میں جاؤں گا، بٹ ہی نیور وینٹ اینی ویئر۔ ہندوستان کا جو وزیر خارجہ تھا جے شنکر، وہ 62 ممالک میں گیا، ہی گوز ٹو 62 کنٹریز، جاریت کر کے، جبر کر کے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے جو ہے پھر وہ انہوں نے 62 ممالک میں جا کے ان کو اپنا ہم لوا گیا۔ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں، یہ میرے سے نیاز مندی بھی ہے، ہم کٹھے پیپلز پارٹی میں رہے، CC کے وہ میں ممبر تھے، میں بھی تھا، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ جو ہے وہ صرف 2 ممالک میں، صرف چائنا میں گئے اور جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ، یہ نیور وینٹ اینی ویئر ایلس۔ پرائم منسٹر نے کہا میں سفیر بنوں گا، کہیں بھی نہیں گئے۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ وہاں ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ میں وہاں سودا کر کے آئے، اور ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ جو نریندر مودی ہے، وہ اکثر اپنے جلسوں میں کہتا رہا انتخابی میں، ہم نے یہ بعد میں جو
اسٹیٹ کے الیکشن ہوئے اسٹیٹس کے، جی تو اس میں کہا نہیں یہ میرے ساتھ طے تھا ان کا، ان کی مرضی سے میں نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا المیہ ہے اور بڑا جبر ہے، ظلم ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو اپنی منظر سمجھتے ہیں. اور پاکستان کے وزیر اعظم نے جو ہے یہ جو ہے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، اور کشمیری جو ہیں وہ بالکل تنہا لڑ رہے ہیں اس وقت. وہ ہندوستان کی فوجوں کا، ان کی بندوقوں کے سائے میں جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرے لگاتے ہیں، لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس نے جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بے وفائی کی. آزاد کشمیر میں الیکشن کی آمد ہے، پیپلز پارٹی یعنی کہ آپ کی جماعت کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں اپنی جیت کا جھنڈا گاڑ سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی بڑی سیاسی قوت ہے، اور پاکستان میں سندھ کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کہیں ایکٹیو ہے، مضبوط ہے، بڑی فورس ہے تو وہ کشمیر میں ہے. اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت تھا وہ پچھلا جو 5 سال جس میں سینئر وزیر تھا، چودھری عبدالمجید پرائم منسٹر تھے، وہ جو ہے آزاد کشمیر کا سنہری دور تھا. اس لیے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا کے 12 سال اور 9 مہینے سارے یہ جو حکومتیں ہیں اس میں ملی ہیں. اور چونکہ پیپلز پارٹی آلویز وینٹ ان الیکشنز، اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے وہ الیکشن لڑ کر جو ہے وہ آتی رہی اقتدار میں. ویرز ہمارا جو مخالف جماعت تھی مسلم کانفرنس، وہ کبھی ایوب خان کے کوریڈور سے، کبھی یحییٰ خان کے، کبھی ضیاء اللہ کے، کبھی مشرف کے، کبھی نواز شریف کے کوریڈور سے اقتدار میں آتے رہے. ہم ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے آتے رہے. تو لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ آلموسٹ 60 سال ملے. اب 73 سال ہو گئے، 73 ایئرس کشمیر کو آزاد ہوئے. تو 73 سالوں میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ 55 سال ملے صرف مسلم کانفرنس. کچھ عرصہ ایک فوجی ریٹائرڈ جنرل آئے تھے، جنرل اجاد خان ضیاء الحق کے دور میں، پھر ایک جنرل رحمان خان آئے. تو مسلم کانفرنس کو جو ہے وہ جس کی کوک سے نون لیگ نکلی آزاد کشمیر کی، ان کو تو آلموسٹ 55 ایئرز ملے حکومت میں. لیکن وہ آزاد کشمیر میں ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکے، ایک یونیورسٹی نہیں دے سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2011 سے جو 16 تک تھی، ہم نے 3 میڈیکل کالجز دیے، 3 ڈویژنل جو ہیڈ کوارٹر ہیں مظفر آباد، راولہ کوٹ اور میرپور میں، اور ایک میڈیکل یونیورسٹی دی میرپور میں، محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی. ہم نے 4 اور یونیورسٹیاں دی. ہم نے کوٹلی میں مکمل یونیورسٹی دی، راولہ کوٹ میں دی، میرپور میں مست یونیورسٹی دی، اور باغ میں جو ہے وہ ہم نے وومن یونیورسٹی دی، پہلی وومن یونیورسٹی. تو پیپلز پارٹی پھر ایک بڑا ایجوکیشن پیکج ہم نے دیا آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں. 5 6 7 کالج دیے، 10 15 ہائی اسکول دیے، مڈل اسکول دیے. اور پھر ہم نے ایک بڑا جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر جو تھا پورے آزاد کشمیر کا جو وہ بری حالت میں تھا، ہم نے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، تحصیل ٹو تحصیل، تحصیل ٹو ڈسٹرکٹ، یہ ساری جو مین روڈز تھی ساری ہم نے اپ گریڈ کر کے ہائی ویز بنا دیے. اب آپ کشمیر میں جائیں تو آپ بڑا ڈفرینٹ محسوس کریں گے کہ دا مومنٹ یو انٹر انٹو دی جورسڈکشن آف آزاد کشمیر، جو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے خوبصورت روڈ. یہ ہم نے ایک شروع کی ہے پیپلز پارٹی حکومت. یس، چونکہ منصوبہ بنتا ہے تو 4-5 سال میں مکمل ہوتا ہے. نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی کرتی ہے انوگریشن، ایک فاؤنڈیشن سٹون لے کرتی ہے. دا نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ انوگریٹس. انہوں نے ان کو جاری رکھا. فنڈز نہیں، وہ فنڈز کم کر نہیں سکتے تھے چونکہ پھر کام شروع تھا، ورک آرڈر جاری تھے، پھر وہ لوگ کورٹس میں چلے جاتے. تو میری گزارش ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کام کیے ہیں، اور گراؤنڈ پہ جو ہے وہ لوگ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو ویری اسٹرانگ الیکٹیبلس. ہمارے پاس جو ہے وہ تگڑے جو لوگ ہیں نا، جو 2 4 بار ایم ایل اے رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، انٹیکٹ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. ویئر ایز پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس الیکٹیبلس نہیں ہیں، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوٹے اکٹھے کریں. اور اسی وجہ سے وہ ان کی خواہش ہے کہ الیکشن ہم آگے کریں، لیکن الیکشن آگے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس اسمبلی کی مدت 29 جولائی کو جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور 29 جولائی سے پہلے ودن 60 ڈیز الیکشن ہو جانے ضروری چاہیے، تاکہ نئی اسمبلی جو ہے 30 جولائی کو اپنا حلف اٹھا لے. تو انہیں یقین ہے کہ وہ
الیکشن نہیں جیت سکیں گے. دیٹ از وائی وہ رائے فرار چاہتے ہیں اور آگے 2-4 مہینے آگے کر کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم توڑ پھوڑ کریں, جو ہے وہ لوٹاکریسی کریں اور پھر الیکشن میں جائیں. بٹ دیٹ از ناٹ پاسبل.